بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجب کا مہینہ۔ رجب اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے۔ اس کا شمار احترام و ادب والے 4 مہینوں میں ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے منہا اربعۃ حرم، یعنی 4 مہینے احترام و ادب والے ہیں۔ سورہ توبہ۔ ایک حدیث میں اس کی وضاحت ہے کہ سال 12 مہینے کا ہوتا ہے، ان میں سے 4 مہینے احترام و ادب والے ہیں۔ 3 مہینے مسلسل ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام، اور 1 مہینہ رجب ہے بحوالہ بخاری۔ اس مہینے میں کیا کریں کیا نہ کریں؟ نمبر 1، نیک اعمال کا اہتمام کریں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب علیہ الرحمہ منہا اربعۃ حرم کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ مہینے احترام و ادب والے اس وجہ سے ہیں کہ ان میں عبادتوں کا ثواب زیادہ ملتا ہے، اور ان میں نیک کاموں کے کرنے سے باقی سال کے مہینوں میں بھی نیک کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ مستفاد از معارف القرآن۔ لہٰذا ان مہینوں میں جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رجب کے مہینے میں کوئی خاص عبادت یا عبادت کا کوئی خاص طریقہ شریعت میں مقرر نہیں ہے، لہٰذا نفل نماز، تلاوت، ذکر و استغفار، درود شریف، دعا وغیرہ ہر قسم کی نفلی عبادت کا اختیار ہے، اور نفلی عبادتیں مسجد وغیرہ میں جمع ہو کر کرنے کی بجائے تنہائی میں کرنے کا حکم ہے۔ لہٰذا اس کے لیے مجمع اور محفل جمع کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، اور یہ خیال ضرور رہیں کہ اپنی طرف سے کسی خاص عمل یا خاص وقت یا خاص تاریخ کا اہتمام کرنا اور اس کو ضروری سمجھنا جائز نہیں۔ نمبر 2، گناہوں سے بچیں۔ جس طرح ان مہینوں میں نیک اعمال کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اسی طرح گناہوں کا وبال اور عذاب بھی دوسرے مہینوں کے مقابلے میں زیادہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ علامہ قرطبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ فَيُضَاعَفُ فِيهِ الْعِقَابُ بِالْعَمَلِ السَّيِّئِ كَمَا يُضَاعَفُ بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ۔ اور حضرت مفتی محمد شفیع صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں تمام انبیاء علیہم السلام کی شریعتیں اس بات پر متفق ہیں کہ ان 4 مہینوں میں ہر عبادت کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، اور ان میں کوئی گناہ کرے تو اس کا وبال اور عذاب بھی زیادہ ہوتا ہے، اور ان مہینوں میں خود کو گناہوں سے بچا لیا جائے تو سال کے باقی مہینوں میں گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ مستفاد از معارف القرآن۔ خلاصہ یہ کہ گناہوں سے ہمیشہ بچنا چاہیے، لیکن ان 4 مہینوں میں خاص طور پر گناہوں سے دور رہنا چاہیے۔ نمبر 3، رجب کی پہلی رات اور دعا کی قبولیت۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا رد نہیں کی جاتی۔ وہ شب جمعہ، رجب کی پہلی رات، شعبان کی 15ویں رات، عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات ہے۔ بحوالہ مصنف عبد الرزاق۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ رمضان کا مہینہ نصیب ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اگر بندوں کو معلوم ہو جاتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو۔ بحوالہ ابن خزیمہ۔ معلّہ ابن فضل علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اسلاف یعنی تابعین، گزرے ہوئے بزرگان دین 6 مہینے پہلے دعا کیا کرتے تھے کہ انہیں رمضان کا مہینہ نصیب ہو، اور پھر 6 مہینے اس کی قبولیت مانگتے تھے۔ بحوالہ لطائف المعارف۔ اور یحییٰ ابن کثیر علیہ رحمہ فرماتے ہیں
کہ اسلاف یعنی تابعین، گزرے ہوئے بزرگان دین یہ دعا کرتے تھے، اللہم سلمنی الی رمضان وسلم لی رمضان وتسلمہ منی متقبلا۔ ترجمہ: اے اللہ، رمضان کے لیے مجھے صحیح سالم رکھنا اور رمضان کو میرے لیے سلامت رکھنا، اور میری طرف سے رمضان کو یعنی اس کے اعمال کو قبول فرما۔ بحوالہ ابو نعیم۔ ہم بھی یہ دعا کیا کریں، اور اس طرح بھی دعا کر سکتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ ترجمہ: اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا۔ مستفاد از بیہقی۔ اللہ تعالی رجب المرجب کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اس میں جو کرنے کے کام ہیں ان کو کرنے، اور جو نہ کرنے کے کام ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔